حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. صلوات محمد علیہ وسلم. عالم بحر و بر کا خالق، اقلیم ارض و سما کا مالک، وہ خالق عادل کہ جس نے ہر دور اور ہر زمانے میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کا انتظام فرمایا. انبیاء بھیجے، رسول آئے، کتابیں نازل کیں. غرض یہ کہ کوئی دقیقہ اس پروردگار نے اس انسان کی ہدایت کا باقی نہ رکھا. بڑا بدقسمت ہے انسان اگر اب بھی وہ ہدایت حاصل نہ کر سکے. صامت کتابوں کے ساتھ ناطق رسول اور چپ صحیفوں کی ترجمانی کے لیے بولتے ہوئے امام اسی نے ہر دور میں بھیجے. سلسلہ ہدایت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا اور یہ نبوت و رسالت کا پاکیزہ ترین سلسلہ سرکار دو عالم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہو گیا. لیکن اس پورے سلسلے نبوت و رسالت پر اگر آپ نظر کریں تو ہر آنے والا نبی یا رسول اپنے ساتھ کچھ معجزات لے کر آیا. یہ معجزات جو اللہ کی طرف سے انبیاء اور مرسلین کو عطا کیے گئے تھے، ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ معجزات کیوں دیے گئے؟ مجمع لگانے کے لیے، بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کا دل بہلانے کے لیے؟ اصل ان معجزات کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نبی کو پروردگار نے صاحب معجزہ بنایا؟ کیوں رسول کو صاحب اعجاز بنایا؟ معجزات کیوں دیے گئے؟ ہر صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ معجزات جو انبیاء اور مرسلین کو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے، یہ نہ مجمع لگانے کے لیے تھے، نہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے تھے، نہ لوگوں کا دل بہلانے کے لیے تھے، بلکہ یہ سارے معجزات نبوت کی دلیل کے طور پر، دلیل نبوت کے طور پر، نبوت کا ایک پروف، تاکہ یہ ثابت ہو جائے اس معجزے کو دیکھ کر کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ نمائندہ پروردگار ہے. اسے اللہ نے ایک منصب عطا کیا ہے، اس کے ذمے ہدایت کی ذمہ داری رکھی ہے. اسے ہادی بنایا ہے، اسے نبی بنایا ہے، اسے رسول بنایا ہے. لہذا معجزے کا مقصد، اصل مقصد ہے نبوت کا کے بارے میں پروف مل جائے یا نبوت کی دلیل نبوت کے طور پر معجزہ عطا کیا گیا. اب چونکہ معجزہ دلیل نبوت کے طور پر ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا زمانہ تھا اس دور کے نبی کو ویسا ہی معجزہ دیا گیا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اگر جادو کا زور تھا تو آپ کو معجزے کے طور پر عصا عطا کیا گیا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اگر حکمت عروج پر تھی
تو آپ کو یہ معجزات دیے گئے کہ آپ نابینا کو بینا کیا کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ سارے معجزات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ کم سے کم کوئی مسلم تو ان معجزات کا انکار نہیں کر سکتا، مومن تو کیا کرے گا؟ مسلم بھی انکار نہیں کر سکتا اگر وہ واقعاً دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ان معجزات کو تسلیم کرنا ہی ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ حضور سرور کائنات نے جب تبلیغ اسلام شروع کی ہے تو اپنے اس حبیب خاص کو بھی پروردگار عالم نے متعدد معجزات سے نوازا۔ بفیض مجالس بحمد اللہ آپ ان تمام معجزات سے آگاہ بھی ہیں، باخبر بھی ہیں کہ اگر کبھی سنگریزوں کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا تو سنگریزے تسبیح پروردگار کرنے لگے، اگر ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ اپنے مرکز پر واپس آ گیا، چاند کی طرف اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، دیوار کی طرف اشارہ کر دیا وہ اپنا رنگ بدلتی ہوئی نظر آئی، درختوں کی جانب سے گزر گئے، درخت تعظیم کے لیے جھک گئے۔ یہ سارے معجزات سب حق بھی ہیں اور سچ بھی ہیں۔ کسی صاحب ایمان کو ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کسی قسم کا نہ کوئی شک ہے نہ شبہہ، لیکن بات اپنی جگہ پر ہے۔ قابل غور چیز یہ ہے کہ اگر معجزہ دلیل نبوت کے طور پر ہوتا ہے تو یہ سارے معجزات جن کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام معجزات ان لوگوں کے لیے پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت پر بہترین دلیل ہو سکتے ہیں جنہوں نے سنگریزوں کو اپنی آنکھوں سے دست پیغمبر پر کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے درختوں کو تعظیم کے لیے جھکتے دیکھا ہے۔ لیکن آج ہم جس دور میں ہیں، نہ ظاہراً پیغمبر ہمارے سامنے ہے، نہ پیغمبر اکرم کا ان میں سے کوئی ایک معجزہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے سارے معجزات وقتی تھے، سورج ہمیشہ نہیں واپس ہوا، ایک بار واپس ہوا معجزہ ختم ہو گیا، چاند ایک بار دو ٹکڑے ہوا معجزہ ختم ہو گیا۔ لیکن چونکہ پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت تو قیامت تک باقی رہنے والی تھی، لہذا ضرورت تھی کہ جب تک پیغمبر کی نبوت باقی ہے، پیغمبر کی رسالت باقی ہے، اس وقت تک پیغمبر کا کوئی معجزہ بھی باقی رہے، اس وقت تک پیغمبر کا کوئی معجزہ بھی باقی رہے۔ بس پیغمبر اور پروردگار عالم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ جب تک نبوت باقی ہے، جب تک رسالت باقی ہے، اس وقت تک پیغمبر کا معجزہ باقی ہے۔ بس پیغمبر اکرم کے قیامت تک اسی باقی رہنے والے معجزے کا نام قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن نہیں ہے، حقیقت میں یہ قیامت تک پیغمبر اکرم کی نبوت پر بہترین دلیل ہے کہ یہ قرآن پیغمبر کا کلام نہیں ہے، یہ پیغمبر کے خدا کا کلام ہے۔ اور یوں تو بہت ساری دلیلیں ہیں، بے شمار دلائل ہیں قرآن کے من جانب اللہ ہونے کے بارے میں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کلام خدا ہے۔ اور بحمد اللہ آپ سب واقف بھی ہیں، لیکن صرف سورہ حمد کی پہلی آیت ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، خالق انسان کا کلام ہے۔ صرف پہلی آیت سورہ حمد کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، اور ایسا سورہ جو آپ سب کو یاد ہے، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ یہاں ایک عالم کی بات نہیں کی جا رہی ہے، ایک پورے عالمین کی بات کی جا رہی ہے، ایک عالم کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو پورا سولر سسٹم ہے، جس کا ایک حصہ ہماری یہ زمین بھی ہے، یہ سب مل کے ایک عالم ہے، اور یہاں ایک عالم کی بات نہیں، عالمین کی بات کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، عالمین کا پروردگار ہے۔ آپ جانتے ہیں شعراء کرام بھی تشریف فرمائے، علماء کرام بھی، مجھ سے بہتر حضرات موجود ہیں، کہ کسی بھی زمانے کا کلام ہو، چاہے وہ نظم ہو یا نثر،
اس زمانے کی عکاسی اس کلام میں ضرور ہوتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے آپ میر تقی میر کا کلام اٹھا کر دیکھیں، وہ اپنے زمانے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد کے زمانے کے شعراء کا کلام دیکھیں، وہ اپنے زمانے کی عکاسی کرتا ہے۔ میر انیس کے مراثی دیکھیں، وہ اپنے زمانے کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس دور میں زبان کیا تھی، اس دور میں تہذیب کیا تھی، کیا کلچر تھا، کیا رواج تھا، کیا چیزیں تھیں، کیا باتیں تھیں، کیسا ماحول تھا، وہ سب عکس نظر آتا ہے اس کے کلام میں۔ تو جس دور کی نثر ہو یا جس دور کی نظم ہو، اس دور کا عکس اس نظم و نثر میں ہمیں برابر دکھائی دیتا ہے، برابر دکھائی دیتا ہے۔ اس دور کے شعراء کا کلام اپنے زمانے کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نثر کے میدان میں آئے، آج سے 100 سال پہلے کی نثر، 50 سال پہلے کی نثر اور آج کی نثر، بہت فرق آپ کو نظر آئے گا آج کی زبان میں اور 50 سال کی زبان میں، 50 سال سے اوپر اور 50 سال کی زبان میں۔ تو جیسا زمانہ ہوتا ہے اس زمانے کی عکاسی اس دور کے کلام میں نظر آتی ہے۔ اگر یہ قرآن اسی دور میں جس دور میں نازل ہوا اور جن عربوں کے درمیان نازل ہوا، اگر فقط یہ ان عربوں ہی کے لیے تھا تو اس میں فقط عرب کی بات ہونا چاہیے تھی، اس میں جنگ کی باتیں ہوتی، اس میں تلوار کے تذکرے ہوتے، اس میں عشق کی داستانیں ہوتی، اس میں صحراؤں اور بیابانوں کا تذکرہ ہوتا، اس میں اونٹ اور گھوڑوں کا ذکر ہوتا، اس میں جنگوں کے بیانات ہوتے۔ لیکن قرآن اس دور میں اتر کے جب عرب خود نہیں جانتے تھے کہ ان کے جزیرہ نما عرب کی حد کیا ہے، اس دور میں قرآن نازل ہو کے ان عربوں سے عالم کی بات نہیں کرتا، عالمین کی باتیں کرتا ہے۔ اس دور میں نازل ہو کے عالم کی بات نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند صلوات بھیجیں۔ تو اس کا مطلب یہ قرآن فقط اس دور کے لیے نہیں ہے، ان عربوں کے لیے نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اور اب یہیں سے ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ جس طرح پروردگار عالم نے اپنے کو پہچانوایا، کس عنوان سے؟ عالمین کے رب کی حیثیت سے، عالمین کے رب کی حیثیت سے پہچانوایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب اپنے پیغمبر کو پہچانوایا، جتنے بھی 1,24,000 انبیاء تو روایات کی بنیاد پر ہے عدد تاریخ، لیکن قرآن میں ان کا ذکر تو نہیں ہے 1,24,000 نبیوں کا۔ انہی 1,24,000 نبیوں میں سے پروردگار عالم نے 313 کو رسول بنایا۔ ان 313 رسولوں کا بھی نام بنام تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ بہت انگلیوں پر گنے چنے شاید 30 کے اندر تعداد ہوگی کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر نام بنام پروردگار عالم نے کیا ہے۔ لیکن جن کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، چاہے وہ انبیاء بنی اسرائیل اولو العزم پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر، لیکن ان کی نبوت و رسالت کا زمانہ بھی محدود ہے۔ جتنے لوگوں کے بیچ وہ نبی رسول بن کر آئے ہیں وہ بھی محدود ہیں۔ وہ صرف اپنی قوم کے بنی اسرائیل کے لیے نبی و رسول تھے، ہمارے لیے نہیں تھے۔ بنایا تھا اللہ نے نبی و رسول، لہذا ایمان لانا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم جناب موسیٰ کی نبوت سے انکار کر دیں، حضرت عیسیٰ کی رسالت سے انکار کر دیں تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے، یا توریت اور انجیل سے انکار کر دیں تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ لیکن وہ کتابیں نہ ہمارے لیے ہیں نہ اس دور کا نبی ہمارے لیے ہے۔ تو جتنے بھی نبیوں کا تذکرہ کیا وہ محدود زمانے کے لیے، محدود افراد کے لیے، محدود وقت کے لیے۔ لیکن کیا کہنا حضور سرور کائنات کا کہ جس طرح اپنے کو پہچانوایا اسی طرح تمام انبیاء میں اپنے حبیب کو پہچانوایا، اپنے کو پہچانوایا عالمین کے رب کی حیثیت سے، اور اپنے حبیب کو پہچانوایا عالمین کی رحمت کی حیثیت سے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ کیا مطلب؟ جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک ان کی نبوت و رسالت ہے۔ جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک ان کی نبوت و رسالت ہے۔
اور اب یہیں سے ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ جب پیغمبر اکرم کو نبی رحمت بنایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب روایات معصومین ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کو نعمت کہا گیا ہے اور بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے۔ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ بس کیا کہنا، یہ عظمت صدیقہ طاہرہ ہے کہ جو ذات عالمین کے لیے رحمت بنتی ہے، اس رحمت للعالمین کے لیے اگر کوئی رحمت کا ذریعہ ہے تو جناب فاطمہ زہرا کی ذات گرامی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ قرآن پیغمبر اکرم کا ایک بہترین معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، لیکن جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو عرض کرنے کا دل چاہتا ہے کہ فقط قرآن پیغمبر کا معجزہ اس وقت ہوتا جب پیغمبر نے صرف قرآن چھوڑا ہوتا، لیکن امت کی ہدایت کے لیے پیغمبر اکرم نے صرف قرآن نہیں چھوڑا ہے۔ مشہور حدیث پیغمبر ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض یوم القیامہ، کہ میں تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں، دو ہم پلہ چیزیں، دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میری عطرت یعنی میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے، وابستہ رہو گے، لگاؤ رکھو گے، تمسک رکھو گے، جدا نہ ہوگے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے گندے بندے چاہتے بھی ہیں کہ قرآن کو اہل بیت کو قرآن سے الگ کر دیں، تو نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہو سکتے ہیں۔ جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں اہل بیت ہیں، اور جہاں جہاں اہل بیت ہے وہاں وہاں قرآن ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ قرآن و اہل بیت میں جدائی ممکن نہیں جدائی ہو سکتی۔ اور میں نے عرض کیا کہ قرآن معجزہ ہے تو اہل بیت، تو آپ سوچیں گے پھر کیا اہل بیت بھی معجزہ ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، بزرگ تشریف فرما کر غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی، بزرگوں کے سامنے زبان کھولتے ہوئے گھبراہٹ بھی ہوتی کوئی غلطی نہ ہو جائے، لیکن ایک بھروسہ بھی رہتا ہے، امید رہتی ہے کہ کوئی غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ آواز بہرحال پہنچ رہی، بزرگ حضرات علماء کرام بھی تشریف فرما کہ اہل بیت بھی معجزہ ہیں، لیکن بئی عنوان معجزہ ہیں کہ ہم نے آج تک اس پوری دنیا میں کوئی ایسی فیملی، ایسا خانوادہ، ایسا گھرانہ نہیں دیکھا جس میں فضائل و کمالات ایک دوسرے کے بعد یوں منتقل ہوتے ہوں جیسے اہل بیت کے ہاں منتقل ہوئے ہیں، کہ جو ایک کا قول وہی دوسرے کا قول، جو ایک کا عمل وہی دوسرے کا عمل، جو ایک کی سیرت وہی دوسرے کی سیرت، جو ایک کا کردار وہی دوسرے کا کردار۔ ممکن ہے کسی ہمارے جوان کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ نہیں، یہاں ہمیں سیرت میں اختلاف تو نظر آتا ہے، ایک صلح کرتا ہے، ایک جنگ کرتا ہے، تو اختلاف تو ہے سیرت میں۔ عزیزو، یہ سیرت کا اختلاف نہیں ہے، حالات کا اختلاف ہے۔ سیرت کا اختلاف نہیں ہے، حالات کا اختلاف ہے۔ جو حالات دور امام حسن میں تھے، اگر بعینہ وہی حالات
دور امام حسین میں ہوتے تو امام حسین بھی اسی طرح سلوک کرتے جیسے امام حسن نے سلوک کیے، اور جو حالات دور امام حسین میں تھے اگر وہی حالات بعین دور امام حسن میں ہوتے تو امام حسن بھی اسی طرح جنگ کرتے کہ جس طرح امام حسین نے جنگ کی ہے۔ تو یہ حالات کا اختلاف ہے، یہ سیرت کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کا جائزہ لیں تو اس میں ہر امام اپنے مخصوص لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر 7ویں امام کاظم ہیں تو کیا معاذ اللہ دوسرے ائمہ ان میں قزم غیظ نہیں تھا؟ کیا وہ غصے کو برداشت کرنے والے نہیں تھے؟ اگر چوتھے امام کو زین العابدین کہا جاتا ہے تو ہمارا کون سا امام ہے جو زین العابدین نہ ہو، جو اپنے زمانے کا سید الساجدین نہ ہو؟ یہ وہ خاندان ہے، وہ خانوادہ ہے کہ ہم نے فضائل و کمالات کا منتقل ہونا کسی خاندان میں اس طرح نہیں دیکھا کہ جیسے ایک کے بعد ایک اور 11 نسلوں تک مستقل، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے یہ کمالات کی یکرنگی اور کردار کی یکسوئی ہی تھی کہ جہاں نہ فکر میں انقلاب، نہ فکر میں اختلاف، نہ عقائد میں اختلاف، نہ کردار میں اختلاف، نہ سیرت میں اختلاف، کہ پیغمبر نے فرمایا کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ جس قرآن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اسی قرآن مجید کا سورہ ہے، سورہ آل عمران، جس کی 145ویں آیت کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت میں نے کی ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع اور برباد نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ظاہر ہے کہ اسلام ہی وہ پہلا مذہب ہے جس نے صرف حقوق نسواں کا نعرہ ہی نہیں دیا ہے بلکہ اس نعرے کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ عورتوں کے حقوق کی بات ہی اسلام نہیں کی ہے، عورتوں کو حقوق دلوائے ہیں، صرف بات نہیں کی ہے کہ زبانی جمع خرچ کی ہو، باقاعدہ حقوق دلوائے ہیں۔ اور اسلام ہی وہ ہے جس نے عورت کو سب سے پہلے عزت دی ہے، ذلت کے غار سے نکال کے اسے ایک معراج کی منزل تک پہنچایا ہے، اسے صاحب عزت بنایا ہے، اسے مردوں کے شانہ بشانہ رکھا ہے، ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر فضیلت میں، ہر کمال میں، ہر اعتبار سے۔ ممکن ہے کہ ذہن میں سوال پیدا ہو کہ نہیں فرق تو ہے، ہاں بے شک فرق ہے، لیکن آپ غور کریں کہ چونکہ پروردگار عالم ظاہر ہے کہ مرد و عورت کے درمیان جسم کے اعتبار سے تو آپ فرق کر سکتے ہیں مگر روح کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو روح ایک مرد کے یہاں کام کر رہی ہے وہی روح ایک عورت میں کام کر رہی ہے۔ روح میں فرق نہیں ہے کہ مرد کی روح کچھ اور ہو اور روح عورت کی روح کچھ اور ہو، دونوں کی روح کا مرکز ایک ہے، منبع ایک ہے، سرچشمہ ایک ہے، روح ایک ہے۔ وہی روح مرد میں بھی ہے اور وہی روح عورت میں بھی ہے۔ پروردگار عالم نے اور
یہ جو ہم مرد و عورت کہتے ہیں مذکر اور مؤنث، یہ جسم کے اعتبار سے ہے، روح کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جسم کی ایک ساخت، ایک خاص قسم کی بناوٹ جب ہمارے سامنے آئی تو اسے کہا گیا یہ مرد ہے، اور جسم کی ایک ساخت، ایک بناوٹ، ایک ڈھانچہ جب دوسرے انداز کا ہمارے سامنے آیا تو نے کہا یہ عورت ہے۔ جسم کی جیسی ساخت، جیسی بناوٹ اور جیسی فطرت، اسی ساخت، بناوٹ اور فطرت کے مطابق اس خالق فطرت نے حق اور فرض ادا دیا ہے، پھر ویسا ہی حق ہے، ویسا ہی فرض ہے۔ مردوں کے حقوق اور فرائض کچھ اور ہیں، عورتوں کے حقوق اور فرائض کچھ اور ہیں، لیکن جسم کے اعتبار سے تو ہمیں یہ فرق نظر آتا ہے، لیکن روح کے اعتبار سے مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور جتنے بھی فضائل ہیں ان سب کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے۔ جتنے بھی کمالات ہیں ان تمام کمالات کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے۔ جتنی بھی خوبیاں ہیں ہر خوبی کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ یہ جسم ایماندار نہیں ہوتا، روح ایماندار ہوتی ہے۔ یہ جسم سچا نہیں ہوتا، روح سچی ہوتی ہے۔ جس طرح فضائل کا تعلق بھی روح سے ہے، اسی طرح رذائل کا تعلق بھی روح سے ہے۔ جسم جھوٹا نہیں ہوتا، روح جھوٹی ہوتی ہے۔ جسم دھوکہ نہیں دیتا، روح دھوکہ دیتی ہے۔ جسم بے ایمان نہیں ہوتا، روح بے ایمان ہوتی ہے۔ تو یہ تمام تر فضائل و کمالات، یہ سب ان کا تعلق روح سے ہے۔ تو جب روح سے ہے، اور جتنے بھی نیکی یا بدی اسی پر جزا اور سزا ہے۔ اسی لیے مرد اگر نیکی کرتا ہے تو یہ نہیں کیونکہ مرد ہے لہذا نیکی کا بدلہ زیادہ ملے گا، اور بیچاری یہ عورت ہے لہذا نیکی کا بدلہ کم ملے گا۔ نہیں، ایک نیکی کا جتنا بدلہ ایک مرد کو ملنے والا ہے، اس نیکی کا اتنا ہی بدلہ ایک عورت کو بھی ملنے والا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک برائی کرنے پر جتنی سزا ایک مرد کو ملنے والی ہے، اتنی ہی سزا ایک عورت کو ملنے والی ہے۔ تو یہاں مرد و عورت کے درمیان نہ جزا اور سزا میں فرق ہے، نہ نیکی اور بدی کے درمیان کوئی فرق ہے۔ اگر یہ نیکی کرتا ہے تو اسے نیک جزا ملے گی، اگر وہ نیکی کرتی ہے تو اسے نیک جزا ملے گی۔ لیکن سوال کر سکتے ہیں آپ، پھر آخر وجہ کیا ہے کہ جب ہم تاریخ ہدایت پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں کوئی عورت نہ نبی نظر آتی ہے، کوئی عورت نہ رسول دکھائی دیتی ہے، نہ کوئی عورت ہمیں امام بنتی ہوئی نظر آتی۔ تاریخ ہدایت میں، تاریخ نبوت و رسالت و امامت میں کوئی عورت نہ نبی ہے، نہ کوئی عورت رسول ہے، نہ کوئی عورت امام ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ صحیح ہے کہ تاریخ نبوت و رسالت و امامت میں ہمیں کوئی عورت دکھائی تو نہیں دیتی کہ جو نبی ہو، جو رسول ہو، جو امام ہو، لیکن صنف نسواں کے فخر کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اگرچہ وہ نبی نہیں ہے مگر ان کی آغوش کے پروردہ نبی ہوئے ہیں، ان کی گود کے پالے رسول ہوئے ہیں، ان کے پروان چڑھائے ہوئے امام ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ تاریخ نسواں پر نظر کریں تو یقیناً عورت نبی اور رسول اور امام نہیں ہے، لیکن شریک کار نبوت رہی ہے، شریک کار رسالت رہی ہے، شریک کار امامت رہی ہے۔ بس جتنی بھی عورتیں تاریخ میں آپ کو ملیں گی جو شریک کار نبوت ہیں، شریک کار رسالت ہیں، شریک کار امامت ہیں، وہ تمام عورتیں ایک طرف اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ایک طرف۔ اس لیے کہ شریک کار رسالت ہونا اور ہے اور شریک رسالت ہونا اور ہے۔ شریک کار رسالت ہونا اور ہے اور شریک رسالت ہونا اور ہے۔ شریک کار نبوت ہونا اور ہے، شریک نبوت ہونا اور ہے۔ شریک کار امامت ہونا اور ہے، شریک امامت ہونا اور ہے۔ صدیقہ طاہرہ شریک کار نبوت نہیں، شریک نبوت ہیں۔ وہ فقط شریک کار رسالت ہی نہیں، شریک رسالت ہیں۔ ابھی آپ سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں پیغمبر کی حدیث کہ فاطمہ میرا وہ جز ہے، میرا وہ حصہ ہے جو مجھ سے جدا ہونے والا نہیں ہے۔ اور جز اسی وقت پہچانا جاتا ہے جب کل سے ملا ہوا ہو۔ وہ کل کے حکم رکھتا ہے، جب تک وہ کل سے ملا ہے وہ جز کا حکم بھی کل کے مطابق ہے۔ جو کل کا حکم ہوگا وہی جز کا حکم ہوگا۔ اگر کل پاک ہے تو کل سے ملا ہوا جز بھی پاک ہوتا ہے، اتنا ہی پاک ہوتا ہے جتنا کل پاک ہوتا ہے۔
اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. حضرت فاطمہ زہرا شریک کار نبوت نہیں بلکہ شریک نبوت ہے. اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ اگر آپ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا کی ذات گرامی اور ان کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں تو پیغمبر اکرم نے انہیں عالمین کی عورتوں کا سردار قرار دیا کہ میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. کسی نے پوچھا اس اعلان کے بعد جب پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، ابھی میں عرض کر چکا ہوں یہ جو ہمارا پورا سولر سسٹم ہے، یہ سور منڈل، یہ مل کے ایک عالم ہے، یہ عالمین میں نہیں ہے، عالم ہے یہ، اور نہ جانے اس سے اس کے جیسے کتنے عالم ہیں. پیغمبر فرماتے میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا یہ صرف اپنے زمانے ہی کے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو جناب مریم کا مرتبہ تھا، مریم بنت عمران کا. میری بیٹی فاطمہ کا درجہ تو بہت بلند ہے، یہ تمام عالمین کی سردار ہے، چاہے وہ اولین میں ہو یا آخرین میں ہو. یعنی صبح ازل سے لے کر شام ابد تک جتنی بھی عورتیں آنے والی ہیں فاطمہ سب کی سردار ہے. فاطمہ سب کی سردار ہے. عالمین میں سب ہیں کہ عالمین کی عورتوں کی سردار. اور خدا کی قسم، ظاہر ہے کہ مسلسل مجالس ہے لہذا میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی بیٹی کی حیثیت سے ایک عجیب، یہ امو ابیہا یوں ہی نہیں کہہ دیا پیغمبر نے، حقیقت یہ جس نہج سے اور جس اعتبار سے آپ دیکھیں وہ اپنے باپ کے لیے فقط، یعنی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شفقت و محبت شہزادی کے ذریعے جناب پیغمبر اکرم کو ایسی ملی کہ امو ابیہا کا لقب مل گیا. بے شک شفقت و محبت ایسی، لیکن بنیاد ہیں جناب فاطمہ زہرا، بنیاد ہیں. اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو شاید یہ کار نبوت و رسالت ناتمام رہ جاتا، ناتمام رہ جاتا کار نبوت و رسالت. یہ تو پروردگار عالم نے اہتمام کیا اپنے اس دین کو تکمیل کی منزل تک پہنچانے کے لیے کہ اپنے حبیب کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جس کے لیے پیغمبر نے خود فرمایا کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اور یہی وہ سلسلہ ہے کہ جب ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم کو مدینے آ کر اطمینان کی سانس لینے کا موقع ملا تو حکم الہی آتا ہے زوج النور من النور، اس نور کی اس نور سے شادی کر دیجئے. یہ علی و فاطمہ کی شادی کا فرمان نہیں تھا بلکہ مقصد پروردگار یہ تھا کہ وہ نور اول جو پہلے دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اس منزل پر آ کر پھر مجتمع ہو، اور اب جو اولاد پیدا ہو وہ نور کے دونوں حصوں کا مجموعہ ہو جس میں نور محمد کی جھلک بھی ہو، نور علی کا جلوہ بھی ہو. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک ایسی اولاد جس میں نور محمد کی جھلک بھی ہو، جس میں نور علی کا جلوہ بھی ہو. تو بیٹی کی حیثیت سے خدا کی قسم وہ زندگی میں نے کہا جس اعتبار سے آپ دیکھیں حقوق نسواں کا جیسا تحفظ تاریخ نسواں میں شہزادی نے کیا ہے کوئی دوسری عورت ہمیں اس مرحلے میں نظر نہیں آتی. جس اعتبار سے بھی دیکھیں، پڑوسی کے اعتبار سے دیکھیں، ایک معلمہ کے اعتبار سے دیکھیں، ایک مربیہ کے اعتبار سے دیکھیں، ایک ہدایت کرنے والی بیوی کے حوالے سے دیکھیں، ایک ماں کے حوالے سے دیکھیں، ایک بیٹی کے حوالے سے دیکھیں، ایک زوجہ کے حوالے سے دیکھیں، جتنے رخ ہو سکتے ہیں ہر رخ کمال کی منزل پر ہے، ہر اعتبار سے مشعل راہ بنی ہوئی ہے. ایسی بیٹی، یہ بیٹی ہی ہے کہ کچھ ایسی زندگی بیٹی کی حیثیت سے گزاری ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں تھکا ہوا زحمت برداشت کر کے تبلیغ کر کے گھر میں آتا تھا، کبھی کبھی زخمی حالت میں بھی تشریف لاتے تھے، اس لیے کہ جسم مبارک پہ پتھر مارے جاتے تھے، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے. فرماتے پیغمبر کہ جب میں تبلیغ کر کے اپنے گھر میں آتا تھا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو مجھ میں جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا. اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر. آپ بھی جس جاب میں ہوں، کام کاج میں ہوں، کچھ بھی کاروبار کرتے ہوں، لیکن
دن بھر کے تھکے تھکائے گھر میں آئے، نواسے آ گئے، پوتی پوتے آ گئے، بیٹا آ گیا، بیٹی آ گئی، یہ جگر کے ٹکڑے آپ کے قریب آ گئے، تو تھکن کا احساس نہ ہو ان کے آنے کے بعد یہ تو ممکن ہے، لیکن کبھی یہ دل نہیں چاہے گا کہ جس کام سے ہم آئے اسی کام پر پھر واپس چلے جائیں۔ تھکن کا احساس نہ ہو ان اپنے دل کے ٹکڑوں کو قریب ہو جانے کے بعد، ان کے معصوم اور ننھے چہروں کو دیکھنے کے بعد یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی دل نہیں چاہے گا کہ ہم جس کام سے آئے ہیں اسی کام پر واپس چلے جائیں۔ پیغمبر یہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں تبلیغ اسلام کر کے تھکا ہوا، پتھر کھائے ہوئے، کانٹوں پر چل کر زخمی حالت میں گھر میں آتا تھا، اپنی بیٹی فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو مجھ میں جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا۔ گویا فاطمہ کا معصوم چہرہ زبان حال سے آواز دے رہا تھا۔ جب حضرت فاطمہ زہرا کے چہرے پر پیغمبر اکرم کی نگاہ پڑتی تھی تو معصوم چہرہ زبان حال سے آواز دیتا تھا، بابا گھبرائیے گا نہیں، آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی، بابا آپ تبلیغ اسلام کریے، اپنا پیغام پہنچائیے، خدا کا پیغام پہنچائیے، آپ کی محنت رائگاں نہیں ہونے دوں گی، میں قربان ہو جاؤں گی، اپنی پوری نسل قربان کر دوں گی، لیکن آپ کا نام بھی باقی رہے گا، آپ کا پیغام بھی باقی رہے گا۔ ورنہ کیا ہے کہ پیغمبر فرمائے کہ جب میں آتا تھا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تو مجھے جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا۔ بیٹی کی حیثیت سے ایسی زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی، اور اس کے بعد جب زوجہ کی حیثیت سے امیر المومنین کے گھر میں آئی ہیں تو شاید دنیا کے کسی خسر نے آج تک اپنے داماد سے پہلی ملاقات میں یہ سوال نہ کیا ہوگا کہ جو سوال پیغمبر اکرم نے امیر المومنین سے کیا ہے۔ رخصت ہونے کے بعد ایک شب فقط مولا کے گھر میں شہزادی کو گزری ہے، اور صبح کو جو مولا نے سوال کیا جب پیغمبر اکرم سے ملاقات ہوئی کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا۔ دیکھیے اس میں ایک گوشہ اور بھی ہے اور میسج ہے کہ وہ تو ظاہر صدیقہ طاہرہ، ان کو کسی یہاں دنیا میں آگے کسی کے سامنے زانوِ ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی سے علم سیکھتی اور کسی کی تربیت میں آتی، وہ معصومہ تھیں، لیکن ایک میسج ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ اپنے گھر میں بیٹی کی ایسی تربیت کر دو، تعلیم و تربیت سے اس کو اتنا آراستہ کرو کہ اپنی بیٹی کے سلسلے میں تم کو خود اتنا اعتبار پیدا ہو جائے کہ اپنے داماد سے تم سوال کر سکو کہ میری بیٹی کو تم نے کیسا پایا، کہ میری بیٹی کو تم نے کیسا پایا۔ یہ ایک میسج ہے امت کو دے رہی کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، اور مولا نے بھی وہ جواب دیا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو عبادت پروردگار میں اپنا معین و مددگار پایا، عبادت پروردگار میں اپنا معین و مددگار پایا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا، یعنی کوئی ہمسر نہ تھا، کوئی ہم پلہ نہ تھا، کوئی جوڑی دار نہ تھا، کوئی برابری کرنے والا نہ تھا، کہ میری بیٹی فاطمہ کوئی ہمسر نہ تھا، کفو۔ آپ یہ نہ صرف فقط خاندان کے اعتبار سے، کیا خاندان بنی ہاشم میں کیا دوسرے لوگ موجود نہیں تھے؟ لیکن حقیقت میں کفو جسے ہم عام طور پر ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ ہاں نسل کے اعتبار سے، ہڈی اور خون اور گوشت کے اعتبار سے، مگر نہیں، یہاں حقیقت میں کردار کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اور وہ گھر وہی گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے جس میں زن و شوہر کے درمیان مزاجی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اگر مزاجی ہم آہنگی نہیں ہے، بیوی کا مزاج کچھ، شوہر کا مزاج کچھ، تو گھر میں خانہ جنگی تو ہو سکتی ہے لیکن گھر جنت کا نمونہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا، یعنی جو مزاج فاطمہ ہے وہی مزاج علی ہے، اور جو مزاج علی ہے وہی مزاج فاطمہ ہے، جو ان کو پسند ہے وہی علی کو پسند ہے، اور جو علی کو پسند ہے وہی فاطمہ کو پسند ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے
فاطمہ کو عبادت پروردگار میں اپنا معین و مددگار پایا ہے۔ عبادت کی بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ عبادت فقط آپ خالی نماز ہی کو نہ سمجھیں، ہاں بے شک نماز بھی عبادت ہے، لیکن نماز ہی عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت، افضل ترین عبادت۔ ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار ہی اس عمل پر ہے، اگر یہ قبول تو سب قبول، یہ رد تو سب رد، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن فقط نماز ہی عبادت نہیں ہے، فقط روزہ ہی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کا مفہوم مذہب آل محمد میں پوری زندگی کو گھیرتا، وہ فقط ایک وقت کے لیے نہیں ہے، ایک دن کے لیے نہیں ہے، ایک تاریخ کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کو عبادت کا مفہوم گھیرتا ہے۔ جو کام خوشنودی خدا کے لیے انسان حکم خدا کے تحت کرتا ہے وہی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نگاہ کرتا ہے تو چہرہ ماں باپ کا دیکھتا ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر اپنے بال بچوں کے لیے روزی حاصل کر رہا ہے تو پیٹ بھرتا ہے بال بچوں کا، عبادت ہوتی ہے اللہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رضائے رب سے حکم خدا کے تحت یہ کر رہا کرتا ہے مخلوق کے لیے، لیکن عبادت خالق کے لیے ہو جاتی۔ شرط یہ ہے کہ اسی کے لیے ہو، اسی کے لیے ہو، اسی کی رضا کے لیے، اسی کی خوشنودی کے لیے، تو رب بھی خوش ہوتا ہے، خالق بھی خوش ہوتا ہے، مخلوق بھی خوش، مخلوق بھی خوش۔ تو عبادت کا مفہوم سمٹا ہوا نہیں ہے۔ اور میں بہت جلدی اپنے نوجوانوں تک یہ عبادت کا مفہوم جب بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ عبادت کیا ہے۔ یہ دو حق ہیں، ایک ہے اللہ کا حق، وہ بھی عبادت ادا کرنا، اور اللہ کے حق کے ساتھ اس کے رسول کا حق وہ بھی ادا کرنا عبادت، امام کا حق وہ بھی ادا کرنا عبادت۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا حق، وہ اللہ کے حق کے تحت ہی اس کے رسول کا حق ہے، اور اللہ کے حق کے تحت ہی اس کے امام کا حق ہے۔ تو ایک ہے خالق کا حق ہمارے اوپر، اور ایک تمام مخلوقات کا حق، حتیٰ کہ زمین کا حق بھی ہمارے اوپر، پانی کا حق ہمارے اوپر، فضا کا حق ہمارے اوپر، ہوا کا حق ہمارے اوپر، تمام جانوروں کا حق ہمارے اوپر، حتیٰ کہ جن کو آپ نجس العین جانور کہتے ہیں، حرام جانور کہتے ہیں، ان کا بھی حق ہمارے اوپر ہے۔ اور اتنا بڑا حق ہے کہ اگر اس حق کو نہیں ادا کیا تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ آپ کے پیش نظر ہے، ایک نجس العین حرام جانور اگر تڑپ رہا ہے پیاس سے، آپ کے پاس پانی اتنا ہی ہے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اور یا اس پیاسے تڑپتے جانور کی جان بچائیں، نجس بھی اور حرام بھی ہے۔ نجس العین کبھی پاک نہیں ہو سکتا، حرام بھی۔ کیا حکم شریعت ہے؟ وقت بھی نہیں ہے کہ ہم پانی تلاش کریں، نماز کا وقت بھی کم ہے، پانی بھی دور دور ملنے والا نہیں۔ حکم شریعت کیا ہے؟ ہمارے جگہ کوئی بے معرفت کٹ ملا ہوگا تو فوراً وضو کر کے مصلے پر آ جائے گا، لیکن پروردگار اس نماز کو باطل قرار دیتا ہے، ریجیکٹ ہے یہ نماز، یہ سجدہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ مخلوق کا حق مار کے خالق اپنا حق پسند نہیں کرتا کہ کوئی مخلوق کا حق مار کے خالق کا ادا کر لے، نہیں، مخلوق کا حق ادا کرو اور تب آؤ خالق کا حق ادا کرنے کے لیے۔ تو پروردگار اپنا حق قبول کرتا ہے کہ بے شک جب تم مخلوق کا حق ادا کر چکے، اب میرا حق ادا کرنے آئے ہو، تو اب ہم اپنا حق قبول کرتے ہیں، یہ نماز ہم قبول کرتے ہیں، یہ سجدہ ہم قبول کرتے ہیں، یہ رکوع ہم قبول کرتے ہیں، یہ ذکر ہم قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک حیوان کا حق مار دیا ہے کہ ہم نے وہ تڑپتا مر گیا، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ نماز قبول نہیں ہے جو ہم وضو کر کے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے خاک پر تیمم کر لیا، مٹی پر تیمم کر کے اس پیاسے جانور کی جان بچائی اور مصلے پر آئے، تب یہ نماز قبول ہے۔ گویا ایک پیغام دیا جا رہا ہے، پہچانو عبادت کا کانسیپٹ کیا ہے، عبادت ہے کیا، کہ اگر تم ایک حرام جانور کا حق مار کے آئے ہو تو اپنی بارگاہ میں یہ دھلا ہوا صاف ستھرا چہرہ دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے، اور اگر ایک حرام نجس جانور کا حق ادا کر کے آئے ہو تو مٹی سے بھرا ہوا خاک سے اٹا ہوا چہرہ ہم پسند کرتے ہیں۔ مٹی سے بھرا ہوا اور خاک سے اٹا ہوا چہرہ اپنی بارگاہ میں ہم پسند کرتے ہیں۔ اور اب یہیں سے بات آتی ہے اور مجلس تمام ہو رہی ہے، یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے کہ جب ایک حیوان نجس کا اتنا حق ہے تو پاک اور حلال کا حق کتنا ہوگا، اور جب ایک حیوان کا اتنا حق ہے تو ایک انسان کا ہمارے اوپر کتنا حق ہوگا، اور جب ایک انسان کا اتنا حق ہے تو ایک مسلمان کا کتنا حق ہوگا، اور جب ایک مسلمان کا اتنا حق ہے تو ایک صاحب ایمان کا کتنا حق ہوگا، اور جب ایک صاحب ایمان کا اتنا حق ہے تو کل ایمان کا کتنا حق ہوگا۔ تو اگر ایک حیوان کا حق مار کے قبول
نماز قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، تو کل ایمان کا حق مار کے عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ سیدہ کا حق غصب کر کے عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ ہم غلط نہیں کہتے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ کہ جب ایک حرام جانور کا حق مار کے عبادت قبول نہیں ہے تو پھر علی کا حق مار کے، سیدہ کا حق غصب کر کے عبادتیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ عبادتیں، یہ طریقے، یہ سلیقے، یہ دعائیں، یہ مناجاتیں، یہ سب ہم نے یہیں سے تو سیکھے۔ ہم کیا جانتے کہ طریقہ عبادت کیا ہے، سلیقہ عبادت کیا ہے، طرز دعا کیا ہے، اس مالک سے کیسے مناجات کی جاتی ہے، کیسے اسے پکارا جاتا ہے، کس طرح اس کے سامنے آیا جاتا ہے۔ اگر یہ ذوات مقدسہ نہ ہوتی، اگر یہ عبادت گزار اللہ کے بندے نہ ہوتے، لیکن چونکہ مجالس بسلسلہ شہادت حضرت معصومہ ہے، میں عرض کر رہا تھا زوجہ کی حیثیت سے اور بس آخر کلام ماں کی حیثیت سے، ایک ایسی زندگی، ماں بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ گھر کے ماحول کو بنانے میں، بچوں کو مہذب، مؤدب، سلیقہ مند بنانے میں ماں کا جتنا رول ہوتا ہے، باپ بے شک رول پلے کرتا ہے، مگر اتنا اہم رول نہیں ہوتا جتنا اہم رول ماں کا ہوتا ہے۔ ماں بنیاد ہے، اور ماں کا اثر بہت زیادہ بچوں پر پڑتا ہے۔ اگر ماں کا اثر بچوں پر نہ پڑتا ہوتا تو مولا کائنات جیسا شجاع اور بہادر انسان اپنے بھائی عقیل سے یہ نہ کہتا کہ بھیا ایک بہادر خاندان کی عورت تلاش کرو۔ اس سے ماں کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ماں بچوں کی تعلیم و تربیت میں کتنا اہم رول ادا کرتی ہے، کہ اس کی آغوش کے پروردہ بچے ایک عبادت گزار ماں، ایک اطاعت شعار ماں، ایک صاحب معرفت ماں کیسی ہوتی ہے۔ میں اس موقع پر امام حسن اور امام حسن کا ذکر نہیں کروں گا۔ اگر تربیت معصومہ کا نمونہ دیکھنا ہے کہ تربیت معصومہ کا اثر کیا ہوا ہے تو ثانیہ زہرا زینب کو دیکھیے، حضرت ام کلثوم کو دیکھیے۔ ایک ماں کس طرح سے اپنے بچوں کو پالتی ہے، کس طرح پرورش کرتی ہے، کس طرح بچپن ہی سے ان کو نیک باتیں سکھاتی ہے، نیک عقائد سے مالا مال کرتی ہے، نیک اعمال کی طرف متوجہ کرتی ہے، نیک کردار بننے کی تلقین کرتی ہے، انہیں برائیوں سے بچاتی ہے، انہیں نیکیوں کا حکم دیتی ہے، انہیں کردار سے سجاتی ہے، سنوارتی ہے۔ یہ ماں کرتی ہے۔ ثانیہ زہرا جناب زینب کا حوالے میں نے دیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی تربیت کا اثر دیکھیے کہ ثانیہ زہرا زینب 9 محرم عصر کے وقت تو بے ہوش ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک ذمہ داری کاندھوں پر نہیں ہے، سب موجود ہے، لہذا تاریخ میں 9 محرم، کربلا میں 9 محرم عصر کے وقت تو جناب زینب کی بے ہوشی کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جس وقت عمر ابن سعد شمر کے آنے کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر یہ 9 محرم کو کربلا پہنچا ہے، اور اس خط کے ملتے ہی حکومت رائے کی لالچ نے اس ملعون کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور تیر چلے کمان میں جوڑا اور خیام حسینی کی طرف پھینکا اور آواز دی سپاہیوں گواہ رہنا، پہلا تیر خیمے حسین کی طرف میں پھینک رہا ہوں۔ اور یہ کوئی ایک تیر نہیں تھا، ہزاروں تیر، فوجیں خیمے کی طرف بڑھنے لگیں۔ ثانیہ زہرا زینب کے کانوں میں سوچئے گا تربیت جناب فاطمہ زہرا سبق دے رہی ہیں اپنی کنیزوں کو، ان کو جو کنیزان سیدہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، کہ گھر میں ماں کیا اہم رول ادا کرتی ہے، ماں کو کیسا ہونا چاہیے، ماں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، انہیں کس طرح کردار کے زیور سے سجانا اور آراستہ کرنا چاہیے۔ 9 محرم فوجیں خیام کی طرف بڑھنے لگی۔ ثانیہ زہرا کے کانوں میں گھوڑوں کی چاپوں کی آواز اور اسلحوں کی جھنکار کی آواز آئی تو جناب فضہ نے کہا، فضہ دیکھو میرا بھیا کہاں ہے؟ اور جس وقت جناب فضہ آئی ہیں دیکھا کہ امام یکو تنہا تشریف فرما۔ روایت میں ہے یہ جو لفظیں اس سے لگتا ہے کہ شاید اصحاب سب خیمے کے باہر تھے، امام تنہا بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا سر اقدس زانو مبارک پہ تھا، آنکھیں بند تھیں، غنودگی کا عالم، کسی عالم میں
فضہ واپس گئیں، کہا شہزادی اس وقت تو امام تنہا تشریف فرما ہے۔ چادر میں لپٹی ہوئی بہن بھائی کے قریب آئی، شانے پر ہاتھ رکھا، آواز دی، بھیا بھیا دیکھیے شاید لشکر آ رہا ہے، اس لیے کہ میرے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور اسلحوں کی جھنکار کی آواز آ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے آنکھ کھولی، کلمہ استرجاع زبان پر جاری فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب عرض کرتی ہیں، بھائی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ مجھے اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب زینب بے ہوش ہو گئیں۔ عزیزوں، مجھے نہیں معلوم کہ بھائی بہن کو کس طرح ہوش میں لایا، اس لیے کہ ہم نے تو دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ بے ہوش کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں۔ ہائے وہ مظلوم کیا کرے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تک العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں۔ لیکن جب بہن ہوش میں آئی تو امام نے وہ طریقہ اختیار کیا جیسے صاحب عزا کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ فرماتے بہن دیکھو، میرے نانا رسول خدا مجھ سے بہتر تھے وہ نہ رہے، اماں فاطمہ زہرا رخصت ہو گئیں، بابا علی مرتضیٰ چلے گئے، بھیا حسن نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اے میری ماں جائی، جس طرح تم نے ان تمام بزرگوں کی جدائی پہ صبر کیا، میری جدائی پہ بھی صبر کر لینا۔ یہ سننا تھا کہ ثانیہ زہرا نے ایک ہاتھ مارا، فرماتی ہیں الیوم مات جدی، بھیا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آج ہی میرا نانا جا رہا ہے، آج ہی میرے سر سے میری ماں کا سایہ اٹھ رہا ہے، آج ہی بابا رخصت ہو رہے ہیں، آج ہی بھیا حسن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں میں آپ کی ذات موجود تھی تو میں سمجھتی تھی میرے سارے بزرگ موجود ہیں، لیکن جب آپ نہ ہوں گے تو اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہوگا؟ عزیزو، یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے گزارش کی کہ تربیت جناب فاطمہ زہرا کا اثر دیکھیں کہ جو بہن 9 محرم عصر کے وقت یہ سوچ کر بے ہوش ہو جاتی ہے کہ شاید میرا بھیا اب شہید کر دیا جائے گا، میں شاید اب بن بھائی کی ہو جاؤں گی، لیکن جب یہی بہن 24 گھنٹے کے بعد اسی بھائی کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر دیکھتی ہے، جب اسی بھائی کی لاش پر دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھتی ہے، جب خیموں میں لگی ہوئی آگ، اٹھتا ہوا دھواں، بلند ہوتے ہوئے شعلے، یتیم بچوں کے منہ پر تماچوں کے نشان، بیویوں کے سروں سے چھنتی ہوئی ردائیں، بیمار کے نیچے سے کھنچتا ہوا بستر دیکھتی ہے تو اب بے ہوش نہیں ہوتی؟ یہ کیوں نہیں بے ہوش ہوتی زینب، جو صرف یہ سوچ کر بے ہوش ہو گئی تھی 9 محرم عصر کے وقت کہ شاید میں اب بن بھائی کی ہو جاؤں گی؟ یہ صرف جناب فاطمہ زہرا کی تربیت کہ جس طرح شہزادی گھر کی 4 دیواری میں رہی ہیں، لیکن پردے میں رہنے والی خاتون جب وقت پڑ گیا تو اپنے حق کی مانگ کے لیے، اپنی وراثت کا تحفظ اور ولایت و امامت کے تحفظ کے لیے وہی فاطمہ دربار میں آئی۔ اسی طرح اسی ماں کی آغوش کی پلی ہوئی زینب ہے کہ جب تک وقت نہیں آیا زینب خیمے میں ہے، اور جب وقت پڑ گیا تو وہی زینب تحفظ امامت کر رہی، جس طرح بعد پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا نے امامت کو بچایا ہے، مولا علی کا تحفظ کیا ہے شہزادی نے۔ یہ ساری مصیبتوں کا رخ اپنی طرف کیا شہزادی نے۔ یہ جو مصیبتیں آئی تھیں بعد وفات پیغمبر اکرم، یوں ہی نہیں ہے، یہ شہزادی کی حکمت عملی تھی۔ یہ امیر المومنین کو تحفظ فراہم کرنا تھا کہ جو امیر المومنین کو پیچھے کر کے خود شہزادی آگے آ گئی، مقابلے پر دربار میں آ گئی کہ اب جو بھی مصیبت پڑ جائے لیکن مجھے امامت کا تحفظ کرنا۔ اسی فاطمہ کی بیٹی زینب کہ اب تحفظ امامت کی ذمہ داری زینب کے کاندھوں پر ہے۔ اسی لیے جب خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے اور بیویاں آئی ہیں یکجا ہو کے کہ آپ کو شہزادی فاطمہ کی قائم مقام ہے، بی بی بتائیے ہم کیا کریں، تو جناب زینب یہ شرعی مسئلہ جانتی تھی، علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی تھی، رسول کی نواسی تھی، حسن و حسین کی بہن تھی، عام آدمی جانتا ہے تو کیا زینب نہیں جانتی تھی؟ لیکن یہ کیوں سید سجاد کے خیمے میں آگے کہتی ہے بیٹا بتاؤ تم امام وقت ہو؟ یہ کہنا مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، دنیا کو بتانا چاہتی ہے میرا بھائی لاوارث رہی گیا ہے، میرے بھائی کا وارث زمانے کا امام یہ زین العابدین موجود ہے، یہ زین العابدین بحیثیت امام موجود ہے، میرا بھائی لاوارث نہیں گیا ہے۔ اسی لیے کہتی بیٹا بتاؤ تم امام وقت ہو۔ اور جس طریقے سے
ثانیہ زہرا نے امامت کو پہچانوایا تو امام کی ذمہ داری ہوئی کہ اپنے پھوپھی کو پہچانوا دیں. اسی لیے فرمایا پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ، آپ ایسی ہیں کہ آپ کو کسی معلمہ کی، کسی پڑھانے والے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہے. جان کی حفاظت ضروری ہے. عزیزو، بس یہ تربیت جناب فاطمہ زہرا کا اثر تھا. بس میں مجلس تمام کی، لیکن چونکہ شہزادی سے متعلق ہے یہ مجلس، لہذا دل چاہتا ہے کہ چند جملے شہزادی کی مصیبت کے حوالے سے بھی، کہ جب وقت آخر ہوا ہے تو آپ نے کچھ وصیتیں کی ہیں مولا علی سے. ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ یا علی، میں آپ کو منع تو نہیں کرتی کہ آپ میرے بعد کوئی دوسرا عقد نہ کیجئے گا، لیکن بس اتنا خیال رہے کہ میرے یتیموں کو کوئی زحمت نہ ہونے پائے، میرے یتیم بچوں کو زحمت نہ ہونے پائے. اور اے علی، آپ ہی مجھے اپنے ہاتھوں غسل دیجئے گا، مجھے کفن پہنائیے گا، اپنے ہاتھوں مجھے دفن کیجئے گا، اور دفن کرنے کے بعد مجھے بھول نہ جائیے گا، میری قبر پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کیجئے گا، اس لیے کہ وہ قبر کی منزل بڑی وحشتناک ہوتی ہے، تاکہ مجھے وحشت قبر کا احساس نہ ہو. اللہ اللہ، شفیع روز جزا کی بیٹی، خود حق شفاعت رکھنے والی بیوی، لیکن کیا کہہ رہی، پیغام دے رہی ہیں کہ ان منزلوں کو آسان نہ سمجھنا، ان منزلوں کو آسان نہ سمجھنا. فرماتی ہیں کہ اس طرح بیٹھنا میری قبر پر کہ پشت قبلے کی طرف ہو اور رخ میری قبر کی طرف ہو، اور بیٹھ کر تلاوت قرآن کیجئے گا، مجھے بھلا نہ دیجئے گا تاکہ مجھے وحشت قبر کا احساس نہ ہو. اور بعض روایتوں یہ بھی کہ آپ نے ایک شیشہ امیر المومنین کے حوالے کیا. مولا نے پوچھا اس میں کیا ہے بنت رسول؟ تو آپ نے فرمایا اس میں میرے وہ آنسو ہیں جو میں نے خوف خدا میں بہائے، اس لیے کہ میں نے اپنے بابا رسول خدا سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسی منزل آئے گی کہ اس منزل کو وہی پار کر پائے گا جو اس دنیا میں قوم خدا میں رویا ہوگا. ابو الحسن، یہ میرے آنسو میرے ساتھ دفن کر دیجئے گا، میرے یہ آنسو قوم خدا میں بہائے ہوئے آنسو، خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو ہیں. آپ مسلسل شہزادی کا تذکرہ سن رہے ہیں. شہزادی ابھی پیغمبر کا کفن بھی میلا نہ ہونے پایا تھا کہ ایسی مصیبتیں گزری کہ خود اپنے حال کا مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ بابا آپ کے بعد تو ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتے، لیکن میں کروں گا شہزادی، یقیناً آپ کے بابا کے بعد آپ کے اوپر بڑی مصیبتیں پڑی، آپ کو دربار میں جانا پڑا، آپ کو معاذ اللہ جھٹلایا گیا، آپ کا حق چھین لیا گیا، شہزادی آپ کا دروازہ جلایا گیا، آپ کا پہلو شکستہ کیا گیا، آپ کا محسن شہید کر دیا گیا، آپ کے شوہر کے گلے میں ریسمان ظلم کا بندہ ڈالا گیا، لیکن شہزادی آپ کے بعد جو کربلا میں آپ کی بیٹیوں پر گزر گئی، وہ مصیبتیں تو عجیب و غریب مصیبت ہیں. کم سے کم جس طرح مدینے میں ابتدا بس شہزادی مدینے میں ابتدا ہوئی ہے، کربلا میں انتہا ہو گئی. اگر یہاں آپ کو کم سے کم روتی تھی تو منع ہی کیا گیا، مولا سے شکایت کی گئی کہ ان سے کہیے رات میں رویا کریں یا دن میں رویا کریں، لیکن شہزادی کسی نے رونے پر کوئی درہ تو نہیں لگایا. ارے لیکن آپ کی بیٹیاں کہ اگر راہ کوفہ و شام میں کسی بیوی کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلتا تھا تو اشقیا نو کے نیزہ سے اذیت پہنچاتے تھے. اور اے بیوی، وہ آپ کی بیٹی زینب نہیں روئی، لیکن جب شہزادی زینب پلٹ کے مدینے پہنچی ہے، نانا کے مزار پر نواسی پہنچی، یہ تو کہا نانا نواسی حسین کی سنانی لے کر آئی ہے، لیکن زینب بے ہوش نہیں ہوئی. نانا کی قبر سے رخصت ہو کے جب جناب فاطمہ کی قبر کے نزدیک شہزادی زینب پہنچی ہے، ماں کی قبر نظر آئی، نہ جانے کیا خیال آیا، ایک مرتبہ چیخ ماری، آواز دی اماں، یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا تو اتنا ضرور کہا، اماں بھیا کی شہادت کے بعد اتنے تازیانے مارے گئے، اتنے تازیانے مارے گئے کہ جسم اب تک زخمی ہے. یہ کہتے کہتے خون بھرا کرتا نکالا،
تیروں سے چھلنی، تلواروں سے ٹکڑے کرتا، قبر فاطمہ پر ڈال کر آواز دی، اے اماں، جب کوئی باہر سے آتا ہے اپنوں کے لیے سوغات لاتا ہے، بیٹی سفر سے آئی ہے، آپ کے لیے سوغات کے طور پر یہ آپ کے حسین کا خوب بڑا کرتا زینب لے کر آئی۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت